قرآن کریم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے اور ایک آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام کسی خاص قوم، نسل یا کسی خاص زبان کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے۔ قرآن کریم ہم سے بالکل اسی طرح مخاطب ہے جس طرح قرآن کریم کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اہل مکہ تھے، اہل مدینہ تھے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم ہم سے بھی مخاطب ہے اور ہماری آنے والی نسلوں سے بھی مخاطب رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی ہر آیت اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے اور تم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ہر ایمان والے کی اور ہر قرآن کو پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نیت سے اور اس احساس کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے کہ قرآن کریم مجھ سے ہم کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام فرما رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی اور اس نیت سے اور اس احساس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں یکسر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہم سے مخاطب ہے۔ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کریم ہے کیا، سورہ فاتحہ کے اندر کیا کہا جا رہا ہے یا اور دوسرے مقامات پر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ایک زندہ منشور ہے، قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک دستور نامہ ہے، اور قرآن کریم نے ہر دور کے لحاظ سے اور ہر عمر کے آدمی کو اور ہر وقت میں ہدایات دی ہے، رہنمائی دی ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ قرآن کریم مردوں کو ان کی ذمہ داری کا بھی احساس دلاتا ہے۔ قرآن کریم اگر آپ ایک خاص عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، تو وہاں آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں آپ کو کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے، یہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے۔ آپ جوانی کی دہلیز پر ہیں تو ایک نوجوان کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت نقل کرتے ہوئے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں کہ ناانصافی، تو شرک سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور شرک کیا ہے؟ بارہا آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ غیر کے اندر وہ صفات ماننا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ان صفات کو غیر اللہ میں ماننے کا نام شرک ہے۔ مثلا اللہ قادر مطلق ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ اولاد دینے والے ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام صفات کو غیر میں مانتا ہے تو وہ گویا شرک کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا گناہ ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے تو آدمی جانے اور نہ جانے میں کبھی کچھ مفاد کی خاطر اور کبھی تھوڑے سے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے یا کسی دباؤ میں اور پریشر میں وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو شرکیہ ہوتی ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں گے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں یا اور دوسرے فلاحی اداروں میں اس طرح کی حرکتیں آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگوں کو دیکھیں گے وہ اس طرح کی زبان بولتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس آیت سے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی، ابتدا ہی سے ان کے عقیدے، ان کے ایمان اور ان کی روحانی اور اصلاحی تربیت کی ذمہ داری انسان کو اٹھانی چاہیے، والدین کو اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مرد کی ذمہ داری صرف کھانا اور بچوں کو کھلانا نہیں، بلکہ ان کی اخلاقی تربیت، ان کی روحانی تربیت اور ان کے اچھے برے کی فکر کرنا بھی مرد کی ذمہ داری۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت میں یکساں بیان کیا اور عورت کو ایک معمار اور ایک مربی کی حیثیت سے بیان کیا، اور وہ مقام عورت کو دیا ہے
جس سے دنیا کی دوسری تہذیبیں اور دوسری قومیں ہزاروں سال تک ناشنا رہی، ناواقف رہی۔ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا، ان کو بتایا کہ تمہاری حیثیت، تمہارا مقام اس معاشرے میں ایک مربی کا ہے، ایک سرپرست کا جو ہے تمہارا مقام ہے۔ تمہاری ذمہ داری نسلوں کی تعمیر نو کی ہے، تم صرف مردوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، جیسا کہ دوسری اقوام کا یہ نظریہ تھا کہ عورتیں تو صرف مردوں کی یا گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن نہیں، قرآن کریم نے یہ نظریہ دیا کہ عورت کا ایک مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ وہ نسلوں کی تعمیر میں بھرپور حصے داری ڈالے، اور جنس کی حیثیت سے وہ مرد سے کوئی کمتر نہیں ہے۔ ہاں، ایک مقام کے اعتبار سے ایک درجہ مرد کو فضیلت رکھی گئی ہے عورتوں پر، لیکن عمل کے میدان میں مردوں کو عورتوں پر اور عورتوں کو مردوں پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اسی طرح سے عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور ایسے ہی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور ایسے ہی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ہر ایک کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے تیار کیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ عملی میدان میں عورت مرد سے پیچھے نہیں ہے، جو جتنا عملی میدان میں محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دیا، جس نظریے سے ہزاروں سال تک دوسری قومیں محروم تھی اور دوسری قومیں ناشنا تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک انسان عمر کے آخری پڑاؤ پر پہنچتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی عام طور سے جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو مایوسی، نا امیدی اس کو گھیر لیتی ہے کہ میری تو زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تو میرے پاس نہ صحت ہے، نہ بسا اوقات دولت ہوتی ہے، اور اب تو میرا آخری وقت ہے، تو وہ مایوسی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھاپا مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ میرے رب مجھے آپ تنہا نہ چھوڑیے اور آپ بہترین وارث۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑھاپا دعا، حکمت اور اپنے ایمان اور یقین کو بڑھانے کا بہترین دور ہے۔ یعنی یہ وہ دور ہے کہ انسان اب اس عمر میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو بڑھائے، مضبوط کرے۔ بعض بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ بالکل عمر کے آخری پڑاؤ پر، لیکن انہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، پورا وقت وہ باہر گزار دیں گے۔ اور بعض تو جو ہے اور بھی دوسری حرکات میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی حرکات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھے نہیں ہوئے۔ ایسے شخص کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ، کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ان کے قلوب کا تزکیہ فرمائیں گے، جن میں سے ایک شخص ہے بوڑھا ظالم۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس طرح کو رغبت کرتا ہے، اس طرح کی حرکات کرتا ہے، نگاہوں سے زنا کرتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، بازاروں میں بیٹھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ صلاحیت تو اس کے اندر ہے نہیں، لیکن اس کے اندر خباثت ہے، اور وہ خباثت اس کی بد نظری سے آیا ہوتی ہے، باہر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے بوڑھے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان، یعنی قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، بچوں کی صحیح تربیت کیسے کرنی ہے یہ قرآن کریم ہم کو سکھاتا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر اگر ہم ہیں
ان کی کیسے تربیت کرنی ہے اور ایک نوجوان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی قرآن کریم سکھاتا ہے، عورتوں اور مردوں کی کیا ذمہ داری ہے یہ بھی قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی عمر کے آخر پڑاؤ پر پہنچ گیا تو عام طور سے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جن کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ جب دوسری قوموں کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مایوسی کے عالم میں اور تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو کر کے مر جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا جاپان کے اندر ہزاروں لوگ تنہائی کا شکار ہو کر عمر کے آخر پڑاؤ میں وہ اپنے اپنے فلیٹ کے اندر مرے پڑے، یعنی کہ ان کے پاس نہ ان کی نسل، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں، سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہزاروں لوگ ہر سال جاپان کے اندر صرف تنہائی کا شکار ہو کر، مایوسی کا شکار ہو کر دم توڑ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے، اسلام نے ہمیں ایک دستور دیا ہے، ایک بہترین معاشرہ دیا ہے، لیکن یہ تبھی وجود میں آ سکتا ہے جب قرآنی اصطلاحات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسا کہ شروع صورت میں بتایا گیا، ہم قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھیں گے جیسے کہ قرآن کریم ہم سے مخاطب ہے آج بھی، تب جا کر کے بات بنے گی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ آیت مجھ سے ہی مخاطب، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ہی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہی ہم کلام ہے، تب جا کر کے بات بنے گی۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے، ان کے خادم نے ان کے حالات میں لکھا کہ ویسے تو وہ بے ریش تھے، لیکن میں ان کے قرآن کریم کو جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو دھوپ میں سکھاتا تھا۔ آنسوؤں سے علامہ اقبال کا قرآن کریم اتنا تر ہو جاتا تھا کہ اس کو دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، اتنا روتے تھے علامہ اقبال قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور اسی نے ان کی زندگی کے اندر انقلاب کر